آداب، آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا اور ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں عالمی حالات اور مسلمان کا ایک خاص ایپیسوڈ لے کر۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی فلسطین کی تاریخ پر۔ ہم نے جانا ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، کیسے وہ قوم وہاں بسی اور کس طریقے سے وہ قوم پھر وہاں سے ہجرت کر گئی۔ اب تک ہم نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد وہ اور ان کی قوم وہاں سے ہجرت کر گئی۔ وہاں تک اب تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا ہے۔ اب اس کے آگے ہم بات کریں گے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اسلامک ایکسپرٹس ضمیر ہاشمی صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس کے آگے کیا ہوا۔ تو بہت بہت خیر مقدم ہے سر، پھر سے آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ معراج صاحب۔ ہم نے پچھلے بار ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معرکہ ہوا فرعون سے اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو جو باقی جو قوم تھی لگ بھگ 6,70,000 لوگ تھے تو وہ انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے واپس اس علاقے میں پہنچے جسے کنعان کہتے ہیں یا آج کا فلسطین کہلاتا ہے۔ یہاں یہ لوگ آباد رہے اور لیکن باقاعدہ باضابطہ حکومتیں ان کی نہیں تھیں وہاں۔ اچھا، اس طرح سے سلطنت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں یہ لوگ آباد تھے۔ انہی میں ان قبائلی سرداروں میں دو لوگ تھے، ایک طالوت اور ایک جالوت۔ اچھا، جالوت جو اس میں سردار تھے وہ کافی ظالم تھے اور طالوت جو تھے وہ نیک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل میں آگے آئے تھے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے یہودا، اچھا، یہ ان کی نسل سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ طالوت کے سپاہیوں میں شامل تھے اور جب ظلم بڑھ رہے تھے جالوت کے، تو انہوں نے طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دوں گا۔ چونکہ اس پورے علاقے کے، اس پورے قبیلے کے لوگ پریشان تھے ہی جالوت کے مظالم سے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لیے بھی کہ طالوت نے یہ اعلان کیا تھا اور طالوت وہاں کا سردار تھا، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو اس کے ظلم سے، جالوت کے ظلم سے نجات بھی دلانی تھی، اور چونکہ وہ نبی بھی تھے اللہ کے، تو مظالم سے نجات دلانا ایک نبی کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جالوت کو مارا اور طالوت کا پھر اس علاقے پر پورے پر مطلب حکومت قائم ہوئی۔ اور کیونکہ طالوت کے اور اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی ہی تھی، تو لہٰذا اس بیٹی کا نکاح اس وعدے کے، اس اعلان کے مطابق داؤد علیہ السلام سے ہوا، اور پھر اس طرح سے داؤد علیہ السلام اس طالوت کی حکومت کے وارث ہوئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ دوسرے نبی ہیں جن کو حکومت بھی ملی اور نبوت بھی ملی۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کے پاس نبوت بھی تھی اور حکومت بھی تھی مصر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے نبی تھے کہ جن کو نبوت کے ساتھ حکومت بھی مل گئی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر ایک ہیکل عبادت گاہ بنانی شروع کی، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر پائے کہ ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی سلطنت اور بڑی تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی حکومت دنیا کی تمام مخلوقات پر بھی تھی، نہ صرف یہ کہ علاقوں پر تھی بلکہ تمام مخلوقات پر بھی تھی۔ وہ جو جانور ہیں، ہر جانور کی، ہر پرندے کی زبان جانتے تھے، ان کی پہچانتے تھے، ان کی بولیوں کو۔ یہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت وہاں رہی، اور ان کے انتقال کے بعد اس علاقے میں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا زوال کہیے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کے بیچ میں یہ سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اچھا، اور جو ایک حکومت تھی، جو حضرت ابراہیم کو علاقہ ملا تھا، وہ اس طرح سے 2 بیٹوں میں آ کر کے، اور وہ 2 الگ الگ ٹکڑے بن گئے۔ تو یہ جو 2 علاقے جو 2 بیٹوں میں تقسیم ہوئے تھے، یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا وہ فلسطین اور اسرائیل ہے؟ ایسا کچھ ان کا تعلق نہیں، ایسا علاقہ نہیں، لیکن ہاں اس میں سے ایک علاقے کا نام اسرائیل اور ایک کا یہودیہ شاید تھا، ایسا روایات میں بہت وضاحت کے ساتھ نہیں ملا ہے، لیکن ہے، اس طرح کے اشارے ہیں۔ لیکن کچھ ہی وقت کے بعد میں، لگ بھگ 200 سال تک یہ حکومت جو ہے ایسی ڈاماڈول سی رہی۔ الگ الگ 2 حکومتیں چلیں، اور بہت زیادہ قابل ذکر واقعات نہیں ہیں اس دور کی حکومتوں کے،
721 قبل مسیح میں. اچھا. یہ جو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی ہے، یا بلکہ کہیے طالوت کی حکومت جو قائم ہوئی ہے، وہ 1020 قبل مسیح کا معاملہ تھا. اس کے لگ بھگ 300 سال بعد، اچھا، 721 قبل مسیح میں انہی میں سے جو دونوں علاقے تھے ان میں سے ایک کا جو بادشاہ تھا، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کون سے علاقے کا تھا. اچھا. وہ یہودیہ کا تھا کہ اسرائیلیہ کا تھا. اچھا. لیکن انہی میں سے ایک علاقے کا بادشاہ سامریہ تھا، جس نے دوسرے علاقے پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. تو اس طرح سے کہ حکومت پھر ایک ہو گئی اور یہ ایک ملک کے طور پر آگے بڑھی. اچھا. اس میں ایک دور جب آتا ہے، خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پر مظالم کا دور، تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ عراق کا ایک بادشاہ تھا. اچھا. بخت نصر. بخت نصر اسی علاقے کا بادشاہ تھا جس کا نمرود جس علاقے کا بادشاہ تھا. اچھا. بابل کا ہی بادشاہ تھا. بابل اس وقت تک اس کی راجدھانی تھی. بخت نصر وہاں کا بادشاہ تھا اور یہ مشرک تھا. تو اس نے جو یہ علاقہ تھا کنعان کا، اس پر حملہ کیا، جس کو سامریہ نے پھر ایک کر دیا تھا دو علاقوں کو. اور وہاں پر کہتے ہیں 6 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. کہتے ہیں کہ یہودیوں ہی کا قتل کیا. اور اس کے پیچھے ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں ہی کا قتل رہا ہو، کہ یہودی ہی تھے جو نسلی امتیاز رکھتے تھے، جو خود کو سپیریئر سمجھتے تھے، خود کو دوسرے لوگوں سے بہتر اور بالاتر سمجھتے، یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے جو انسان ہیں وہ ہماری برابر کا درجہ نہیں رکھتے. اچھا. کیونکہ اللہ کی بہت سی عنایتیں ان پر تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک عنصر رہا ہوگا کہ وہاں کے 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور باقی کو اس نے قید کر لیا، غلام بنا لیا بخت نصر نے. اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں عمارت شروع ہوئی تھی عبادت گاہ کی، جسے آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں. یہ لوگ ہیکل کہتے ہیں یہودی اسی کو. تو اس کی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی، حضرت سلیمان نے مکمل کرائی. اور یہ بخت نصر کے حملے تک یہ محفوظ تھا، ٹھیک تھا. لیکن بخت نصر نے، چونکہ یہ نسلی معاملہ آ گیا تھا، تو بخت نصر نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو قتل کیا، مارا جو خود کو سپیریئر سمجھ رہے تھے اور جو اس کے آڑے آ رہے تھے اس کی حکومت کے، اور باقی کو غلام بنایا. تو یہ پہلا واقعہ ہے جب کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں پر ظلم ہوا ایک طرح سے. اور بخت نصر نے ہی ان کے اس ہیکل کو پوری طرح مسمار کر دیا. اور یہ وہ دور ہے کہ جب وہ مسمار ہوا تو وہاں پر وہ اس بری طرح مسمار ہوا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں اس علاقے سے جب گزر ہوا تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ علاقہ اب کیسے آباد ہوگا، کون آباد کر سکتا ہے اس علاقے کو. اس بری طرح تہس نہس کر دیا تھا. آج ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں جس بری طرح سے تباہی کی ہے اسرائیل نے، شاید کچھ ویسا ہی منظر رہا ہوگا. تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کو یہ ان کی بات پسند نہیں آئی کہ ان کو اللہ کی اس قدرت پر کا خیال نہیں آیا اس وقت یہ جملے بولتے ہوئے کہ بھئی اللہ چاہے تو ویران جنگلوں کو آباد کر سکتے اور چاہے تو آبادیوں کو ویران کر دے، یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے. لہٰذا اللہ نے ان کو کہتے ہیں موت دے دی. اور وہ پہلے ایسے شخص ہیں کہ جن کو موت کے بعد زندگی ہوئی، کیونکہ قرآن میں یہی ہے کہ ان کی موت کا ذکر نہیں ہے. اصحاب کہف کی تو نیند کا ذکر ہے، لیکن ان کا ہے کہ ان پر موت طاری کر دی اللہ نے 100 سال کے لیے. اور 100 سال کے بعد جب وہ واپس اللہ نے انہیں زندگی عطا کی انہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پھر ہرا بھرا میدان ہی نہیں ہے بلکہ بڑا آباد شہر ہو چکا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے برباد کیا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اس چیز کے بھی گواہ ہوئے، انہوں نے پھر اللہ کی تبلیغ وہاں شروع کی، اللہ کے دین کی. اس کے بعد میں ایک دور وہاں آیا کہ ایران کا بادشاہ ایک عادل بادشاہ تھا. اچھا. اور بخت نصر نے چونکہ بڑے مظالم کیے تھے تو ایران کے بادشاہ نے بخت نصر کی سلطنت پر حملہ کر دیا. یہ عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اور ایران کا بادشاہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید حضرت ذوالقرنین یہی تھا. اچھا. لیکن یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. نام اس کا کہیں سائرس لکھا جاتا ہے، کہیں پورس لکھا جاتا ہے. لیکن ایران کے بادشاہ نے
نہ صرف یہ کہ بخت نصر کی ظالم حکومت جس نے یہودیوں پر بلا شبہ ظلم کیا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور جن یہودیوں کو غلام بنا لیا تھا بخت نصر نے، ان کو آزاد کیا اور کہا کہ آپ اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ تو اس رعایت کا، اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو یہاں غلام بنائے گئے تھے یہ لوگ واپس اس علاقے میں پہنچے، فلسطین کے علاقے میں، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرائی جس کو بخت نصر نے مسمار کر دیا۔ یہ لیکن خاص بات یہ ہے یہاں پر کہ ابھی تک ہیکل کی مسماری میں اور دوبارہ تعمیر سے لے کر، ظاہر ہے کہ اول تو یہ کہ یہ رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ جتنے نبی اللہ کے آئے ہیں وہ سب اسلام ہی کو آگے بڑھا رہے تھے، اسلام ہی کی تبلیغ کر رہے تھے، تو جو ان پر ایمان رکھنے والے تھے وہ لوگ مسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کا تو الگ معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے مذہب کو نسلی مذہب انہوں نے بنا لیا، باقی اللہ کا کوئی دین نسلی ہوا نہیں کرتا، اللہ کے یہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایرانی بادشاہ نے ان کو یہ رعایت دی، وہاں ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ظالموں کو نیست و نابود کیا ہے۔ جی، وہ کس مذہب کو ماننے والے ہیں، کس نظریے کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کسی حاکم کا کیا رویہ ہے یہ اللہ کے یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ کس دین کو مانتا ہے اور کس خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ کہتے ہیں فرعون بھی تب تک اللہ نے غرق نہیں کیا اس کو، وہ حضرت عیسیٰ کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہا تھا، لیکن اس وقت تک نہیں اس کو تباہ کیا جب تک کہ اس کے یہاں سے غریبوں کو کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ جو حاکم ہے وہ اپنے محکوموں کا، اپنے یہاں کے رعایا کا، اپنے یہاں کے غریب لوگوں کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اس چیز کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نے جب وہاں پر حملہ کیا اور وہاں دوبارہ پھلنے پھولنے لگے تو شاہ روم نے اس کے بعد میں یہ معاملہ ہے لگ بھگ سن 63 قبل مسیح کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 63 سال پہلے کا، کہ روم کے بادشاہ نے، روم آج کا جو امریکہ ہے اسی کو ہم روم کہہ سکتے ہیں، اس نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہی دور آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یروشلم میں ہی پیدائش ہوئی، اور وہ جو یہودی تھے وہاں، حالانکہ حضرت موسیٰ کے دین کی ہی ترویج کے لیے آئے تھے حضرت عیسیٰ، لیکن یہودیوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور یہاں تک تسلیم نہیں کیا کہ شاہ روم سے سازشیں کر کے، روم کی حکومت سے وہ کر کے، اور ان کے تعاون سے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ہاتھوں، اپنی نظر میں تو انہوں نے مصلوب کر دیا۔ وہ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ جس نے ان کو زندہ آسمان پر بلا لیا، لیکن انہوں نے اپنا کام کیا، ایک ظلم کیا نبی پر، تو ظاہر ہے کہ ظالم کو اللہ بخشتا نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ جو روم میں حضرت عیسیٰ کے ساتھی رہ گئے تھے، کہیں روایت میں آتا ہے کہ صرف 12 لوگ رہ گئے تھے، بچے تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ کے مذہب کو مانتے تھے۔ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا تھا تو ان کے باقی ساتھیوں کے لیے بھی وہ پریشانیاں کھڑی کر رہے تھے، اور رومی جو حکومت تھی وہ مشرک تو تھی لیکن ان کے دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اس کو۔ تو یہ جو روم کے لوگ تھے، یہ جو یہودی تھے، یہاں عیسائی تھے، جو فلسطین علاقے کے، وہ ہجرت کر گئے روم کی طرف، ان یہودیوں سے دور ہو گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے لگ بھگ 300 سال بعد یہ جو یہودی یہاں عیسائی یہاں سے گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے اصحاب تھے جو، انہوں نے وہاں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اور وہ رومی حکومت پوری کی پوری عیسائی ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں 2 معاملے آ گئے کہ ایک طرف تو کچھ وقت کے بعد میں انہوں نے، جو یہودی تھے انہوں نے جو رومی حکومت تھی اس سے بغاوت کی،
اس سے بغاوت کی تھی تو وہاں بغاوت کر ہی دی تھی اور وہاں اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اپنے علاقے سے، لیکن وہاں سے ایک جرنیل کو بھیجا گیا، ٹائٹس جس کا نام تھا، جی، اس کو بھیجا گیا شاہ روم کی طرف سے، اور اس نے آ کر یہاں بے دریغ قتل عام کیا، اور اس نے دراصل یہودیوں سے وہ علاقہ آزاد کیا، اچھا، وہاں سے ہٹا دیا، بالکل جلا وطن کر دیا، وہاں یہودیوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ ٹائٹس کا معاملہ تھا، اور اس نے جو انہوں نے دوبارہ تعمیر کر لیا تھا ہیکل، اس کو بھی مسمار کر دیا۔ تو یہ ٹسل اس طرح سے، جو وہاں تھے روم میں جا چکے تھے یہ عیسائی، جی، انہوں نے وہاں تبلیغ کی، تو وہاں وہ پورے کا پورا خطہ عیسائی ہو گیا۔ جی، تو ایک تو یہ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا تھا، بے شک، دوسرے یہ کہ یہ رومی حکومت سے ٹکرا رہے تھے، تو دو وہ وجہ اسباب ہو گئے کہ وہاں کے رومیوں کی اور یہودیوں کی دشمنی کے، اسی وجہ سے مطلب ورنہ اتنے قتل و غارت گری نہیں ہوا کرتی، حکومتیں بدلتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتی۔ ٹائٹس نے جو یہ کیا اس کے پیچھے وہ دونوں اسباب تھے کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا معاملہ، حضرت عیسیٰ پر جو مظالم ہوئے اس کا بدلہ تھا ایک طریقے اور سے، حضرت عیسیٰ کو جھٹلانے کا معاملہ، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے دین پر ہو گئے تھے رومی، اور دوسرے ان کا وہ سپیریورٹی والا معاملہ۔ تو اس طرح سے تہس نہس کیا ٹائٹس نے کہ وہ علاقہ بالکل بنجر پھر دوبارہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا دین مطلب اسلام، مذہب اسلام، یا بالکل الگ؟ نہیں، حضرت عیسیٰ کیا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چاہے اس دین کا نام جو کچھ ہو، یہ صحیح بات ہے کہ قرآن میں ان دین عند اللہ الاسلام کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ وہی پرانا دین ہے، بے شک، جو پہلے سے قائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی نام اس کو اسلام رسول اللہ کے دور میں قرآن میں اللہ کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہوا ہو، لیکن وہ دین وہی ہے جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، جو ہر نبی کے دور میں ہوتا ہے، ہر نبی کے دور میں، چاہے ہم وہ موسیٰ کا دین کہیں، عیسیٰ کا دین کہیں، کسی، لیکن وہ دین اسلام کی تبلیغ تھی۔ بالکل، جو دین ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہے، وہ دین اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین ایک ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ اگر ایک ہے، ایشور اگر ایک ہے، تو اس کے دین بھی الگ الگ نہیں ہوں گے، بے شک۔ اور اسی بنیاد پر یہ بات چلتی ہے کہ سب سے پرانا دین کون سا اور سب سے نیا دین کون سا۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں اب سے 1400 سال پہلے ہوئے، 1500 سال پہلے، تو یہ تو اسلام تو وہاں سے شروع ہوا، لیکن جب اسلام خود کو دین قیم بتاتا ہے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ پرانا چلا رہا ہے۔ خیر، بات ہم چل رہی تھی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میں رومیوں کا جو غلبہ ہوا اس علاقے پر، اور ٹائٹس نے اس کو علاقے کو بری طرح تہس نہس کر دیا، تو اس کے بعد سے وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ جو ان کا گرجا تھا، وہ جو ان کا ہیکل تھا وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہاں پر گرجے تعمیر کیے گئے، کیونکہ رومیوں کا مذہب عیسائی ہو گیا تھا، کرسچن ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر گرجے تعمیر کیے گئے۔ اور اسلام کا دور شروع ہونے تک، رسول اللہ کا دور شروع ہوتا ہے سن 624 ہجری میں، سن 624 عیسوی میں مسلمانوں کا قبلہ بدلا ہے۔ جی، پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس، 2 ہجری، سن 2 ہجری تک، اور عیسوی جو سن تھا وہ 624 تھا، اس وقت تک یہی ایک قبلہ تھا، اسی طرف مسلمان نماز کر کے پڑھتے تھے۔ 639 ہجری میں رسول اللہ کے بعد میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا دور جب آیا، تب اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، اور خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مطلب یہ جو اسلام کے نام سے یہ دین آگے بڑھا ہے، جب ہم کہتے ہیں پرانے دین بھی اسلامی تھے، لیکن اسلام کے نام سے جو دین آگے بڑھا ہے، تو اس کے بعد میں 639 عیسوی وہ سن تھا کہ جب حضرت عمر کا دور آیا اور اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ اچھا، تو اس طرح سے جو آج کے مسلمان ہیں ان کا جب اس علاقے پر عمل دخل ہوا ہے،
تو وہ کسی قتل و غارت گری کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ وہاں کا جو عیسائی حاکم تھا اس علاقے کا، تو جب وہاں کی مسلمان فوجیں وہاں اس یروشلم کے نزدیک پہنچ گئیں اور انہوں کو پیغام دیا کہ بھئی اللہ کا دین قبول کرو اور ہماری جو خلافت ہے اس کی قبول کرو، تو اس نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ماتحتی قبول کریں گے، لیکن خلیفہ وقت کو آنا ہوگا، خلیفہ اسلام کو آنا ہوگا۔ اور حضرت عمر وہاں آئے اور حضرت عمر کے موجودگی میں انہوں نے اطاعت قبول کی، اور یہ علاقہ یروشلم کا، یہ فلسطین کا پورا علاقہ مسلمانوں کے زیر حکومت آیا۔ اچھا ضمیر صاحب، مختصراً میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر اس بنا جنگ کے کسی علاقے کو فتح کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جی، تو آخر حضرت عمر کے دور میں جو فتح ہوا، اس کے کیا خاص وجہ، کون سا ایسا پہلو تھا جس نے مطلب بنا جنگ کے اس کو فتح کر لیا؟ اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی، اسلام کی جنگیں اسی طرح کی رہی ہیں۔ فتح مکہ کو دیکھیں تو وہ بھی بغیر جنگ کے ہی فتح ہوا تھا۔ اچھا، اور یہاں پر بھی کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا اور چاروں طرف سے شور تھا کہ بھئی ایسا دین آ رہا ہے، اور مسلمان بڑے بہادر تھے، اللہ کے لیے لڑتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے، تو اللہ ہی کرتا ہے کہ مقابل فوجوں پر، مقابل جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان پر غلبہ طاری کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف غلبہ تھا، صرف ان کا خوف تھا۔ اور دوسرے جو وہاں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ صاحب ایسا دین برحق، ایسے انصاف کرنے والے لوگ، تو اس لیے ایک تو ان لوگوں نے سپر ڈال دی کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، اور دوسرے یہ کہ ان کی جہاں جہاں حکومتیں ہوئی تھیں وہاں کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ جہاں جہاں جب مکہ فتح ہوا تو وہاں یہی اعلان ہوا۔ اس کے علاوہ جو علاقے فتح ہوئے وہاں کبھی کسی کو اسلام پر ستایا نہیں گیا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو تمہارے ساتھ یہ مظالم ہوں گے یا تم دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ اسلام نے کہیں کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے، اور اپنی جو مسلم فوج دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اس سے گھبرا کر بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا یروشلم کے حاکم نے کہ ہم ماتحتی قبول کریں گے۔ تو اس طرح سے پہلی مسلم حکومت کا حصہ بنا یروشلم اور فلسطین کا علاقہ۔ لیکن یورپ کے یہودیوں کو اس چیز کا بڑا افسوس تھا کہ حالانکہ خیال رہے کہ مسلمانوں نے جب وہاں آئے ہیں تو جو عیسائی وہاں آباد تھے ان کو امان دی، جو یہودی آباد تھے ان کو امان دی، نہ عیسائیوں کو ستایا نہ مسلمانوں کو ستایا۔ یہ 1099 کا معاملہ ہے کہ جب یورپ کے یہودیوں نے وہاں یورپ کے جو ان کے یہودیوں کے وہ ہوتے تھے مذہبی پیشوا، انہوں نے ایک مہم چلائی کہ ہم کو اپنا جو ہیکل ہے اس کا علاقہ، اپنا یروشلم جو ہے، ہمارے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی راجدھانی تھی، وہ ہمیں واپس لینا ہے، ہم ان کی نسل سے ہیں تو ہم کو واپس لینا ہے۔ تو 1099 عیسوی میں یورپ کے لوگوں نے، یہودیوں نے حملہ کیا اس علاقے پر، اور یہ مسلمانوں سے پہلی جنگ ہوئی ہے، اور وہاں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ وہی جنگ کا فرق ہے کہ جب مسلمان اس علاقے پہ قبضہ کر رہے تھے تو کوئی ایک بھی کیجولٹی نہیں ہو رہی تھی، جب انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہے تو 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن یہ بھی صرف 88 سال ان کے وہاں پر حکومت رہی۔ 88 سال کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو دوبارہ فتح کیا، اور اس کے بعد یہ پھر چلتی رہی۔ لگ بھگ 4 بار حملے کیے انہوں نے، یہودی حکمرانوں نے، جو ناکام رہے، اور پھر اس کے بعد میں لگ بھگ 15 سال کے لیے ایک ایسا دور آیا کہ جب ان کا قبضہ ہوا تھوڑی دن کے لیے، لیکن اس کے بعد میں سلطنت عثمانیہ کا دور آیا۔ 1517 سے 1917 تک، یہ لگ بھگ 600 سال کا جو وقت ہے وہ خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ اور اس وقت میں بھی خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ لوگ وہاں اس علاقے میں آباد ہونا چاہتے تھے، تو یہ کہا کہ آپ کو آنے جانے کی، چونکہ یروشلم میں خاص طور سے جو یہ علاقہ ہے نا
بیت المقدس کا جی اس سے تینوں مذہبوں کی چونکہ عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں. وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش بھی ہے, وہیں ان کی وہ جگہ بھی ہے جہاں ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی, وہیں پر وہ قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے. تو بہت سارے واقعات ہیں. پہلا بیت المقدس پہلا بیت المقدس ہے. تو مسلمانوں کی, عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تینوں کی عقیدتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں. تو مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی ان کی آبادیاں بنانے کی تو اجازت نہیں دی, لیکن ان کو آنے جانے کی اور اپنی عبادتی مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی تھی. لیکن 1917 میں جب جنگ عظیم چل رہی تھی تو اس وقت میں یہ علاقہ برٹش حکومت کے زیر تحت آیا, اور تب سے انہوں نے جو اپنے علاقوں میں یہودی آباد تھے, جو سلطنت برطانیہ کے جو باقی علاقے تھے وہاں جہاں تو وہاں سے یہودیوں کو اس طرف آباد کرنا شروع کیا, اور یہ آبادی بڑھتی گئی اور 1948 تک, بلکہ 1947 نومبر 1947 تک نوبت یہ آئی کہ انہوں نے الگ آبادی کا اپنے مطالبہ شروع کر دیا. اور چونکہ اس وقت تک اسی کا کنٹرول تھا برٹش حکومت کا, تو اس نے علاقے ڈیوائیڈ کر دیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے. اور وہ 14 مئی 1948 کا معاملہ ہے کہ جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا یہودیوں نے, اور اس کو فوراً ہی امریکہ اور برطانیہ نے تسلیم کر لیا. اور اس طرح سے وہ لڑائی جو دراصل لڑائی عیسائیوں اور یہودیوں کے بیچ چلی آ رہی تھی, اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے بعد میں اب یہ بڑا مرحلہ ہے کہ بھئی جس علاقے میں جو لوگ وہاں آباد ہیں ان سے جگہ چھین کر, ان کے گھر چھین کر, اور اب اس کو اسرائیلی جو حکومت ہے, اسرائیلی کا جو علاقہ ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش ہے, گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش ہے. اور یہی آج کی جنگ کی اصل وجہ ہے. ہم آگے پھر اس پہ بات کریں گے کہ 1948 کے بعد کس طرح کی سازشیں ہوئیں, کس طرح کی جدوجہد دونوں طرف سے چل رہی ہے. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ کریں گے. تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہم نے دوستوں جانا کہ خلافت عثمانیہ کے بارے میں جانا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا, صلاح الدین ایوبی. کل ملا کر یہ ہے کہ اب تک ہم نے اسلام کا جو دور تھا وہ برٹش حکومت آنے تک جو اس کا قیام رہا اور کس طریقے سے جو ہے چیزیں بدلی ہیں وہ ہم نے جانا. اور اب ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں جہاں پر ہم نے یہ جانا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو علاقہ تھا کیسے بٹا, اور کیسے جو حکومتوں نے کس طریقے سے یورپ نے اس پہ اپنی جو سازشیں ہیں اس کے تحت ان دونوں کو الگ کیا, اور پھر کس طریقے سے مسلمان اس کے ساتھ جڑے. اور جو ظلم و ستم آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے. بالکل نہیں, اس ظلم و ستم جو ہے وہ آپس کی ایک تو منافرت ہے, جو علاقے پہ قبضہ کرنا تو ایک چیز ہے, اور دوسری جو ہم نے ہمیشہ کہا کہ عیسائی مذہب بھی یہی کہتا ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی کوئی جو نسل ہے وہ اپنی نسل کی وجہ سے قابل امتیاز نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف آپ کا تقوی, آپ کی نیکیاں, آپ کی خوبیاں, اچھائیاں میٹر کرتی ہیں. یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کس نسل سے ہیں. لیکن یہودی جو ہیں وہ نسل کی بنیاد پر خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں, اور وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے, اور اپنے جیسا تو بالکل نہیں سمجھتے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. بہت شکریہ ضمیر صاحب. تو دوستوں جیسا ضمیر صاحب نے بتایا کہ نسل کشی کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے اصلی نسل سے ہیں یا ہم اس نسل سے آتے ہیں جس میں زیادہ انبیاء ہیں. اس طریقے ایک بات جو ضمیر صاحب نے کہی اس میں ایک آیت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اللہ آپ کے کرنے کو نہیں دیکھتا, وہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. تو بے شک ہماری ہم جو دکھاوے کے لیے چاہے کچھ بھی کریں, لیکن اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے. ہمارا عمل جو ہے ہماری نیت پہ دار و مدار ہے. تو بہت اچھی گفتگو رہی اور ہم نے بہت اہم جانکاریاں ہمیں ملی, اور بہت شکریہ آپ کا. اپنے بہت جو ہے قابل جو ہے احترام, اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو جانکاری میں آپ نے اضافہ کیا ہے یہ ہم خود اس لیول تک نہیں جا سکتے. اور آپ نے 1020 سے باتیں شروع کی اور 1948 تک کا ہم نے جو ہے
اسرائیل اور فلسطین کے حوالات سے جانا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے آگے کس طریقے کی سیاستیں رہیں، کیا جنگ کے جو ہے حالات رہے، کیوں ان کے علاوہ اس میں اور دوسری چیزیں جو ہے ملکوں سے جڑتی جا رہی ہیں۔ تو آپ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیں عالمی سہارا، اور ہمیں دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے، اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے حوالے سے۔ تب تک آپ سبھی ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی خیالات ہیں، کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور آپ کے سوال اگر ہیں تو اس کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔